کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہے رنگ جدا مانا، ہے روپ الگ مانا، نہیں چھاؤں الگ نہیں دھوپ جدا، آنکھیں ہیں الگ مانا، منزل ہے جدا مانا، نہیں خواب جدا نہیں دل ہے الگ، ہر رنگ کو ہر روپ کو ہر خواب کی منزل کو نہیں درمیاں لائے کبھی ہم چھوڑ دے ہر دل کو، کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بلکہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ مسلم مملکت کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ وہ دن تھا جس نے بر صغیر کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جناب صدر، 23 مارچ کی اہمیت اور افادیت بیان کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تاریخی پس منظر پر ایک طاہرانہ نظر ڈال لینا چاہیے تو واقعات و حالات کی روشنی میں معلوم ہوگا کہ مطالبہ پاکستان کوئی تعجب خیز مسئلہ نہ تھا، کیونکہ وقتاً فوقتاً بر صغیر کے بہت سے لیڈر اور زعماء بر صغیر کو 2 خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز پیش کر کے اس پر عمل درآمد بھی پوری جدوجہد کر چکے تھے۔ و28 من مايو و14 من أغسطس وغيرها، أعياد كثيرة يهتمون فيها اهتماما بالغا ويفرحون فرحا شديدا، وتذكر تاريخ 23 باجتماع الذي انعقد في حديقة إقبال بعام 1940 للميلاد، وكان هذا اجتماع 27 لمنظم، وأن منارة باكستان من ذكريات هذا الاجتماع وهذا القرار. وكان رئيس وقائد هذا الاجتماع السيد محمد علي جناح رحمه الله، وقرأ هذا القرار أمام المسلمون أمام الاجتماع السيد فضل الحق، وكان مؤيد هذا القرار زوجة السيد محمد علي جوهر وقاضي محمد عيسى وغيرهم ممن حضر قواد المسلمين من مختلف مناطق الهند في هذا الاجتماع. About background of resolution of Pakistan. National objectives and expressing their firm commitment to make all-out effort for the achievement of these objectives. Respected Vice Principal, the Muslims of India were struggling for the independent country, and resolution of Pakistan was its consequence because Muslim and Hindus ideologically, culturally, and socially were 2 different nations. Although Muslims had lived with Hindus as neighbors and compatriots for about 1000 years. On the basis of their experience, they could not expect good neighborly treatment for extremist Hindu who already made it clear that the Muslim had no place in India. They should either embrace Hinduism or quit India. So these were the circumstances in which the leader of All India Muslim League thought that there must be clear an announcement against Hindus for freedom, for independence. Regarding this historic Muslim League session was held in 1940 in Lahore, addressing a rally of more than 100,000 people after the Jummah prayers on 22. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, under the plea of unity of India and one nation which does not exist, it is sought to pursue here the line of central government. We know that the history of India, the history of last 1200 years
He has fought to achieve unity and has witnessed India during ages, always divided into Hindu India and Muslim India. Muslims are a nation according to any definition of a nation. We wish to live in peace and harmony with our neighbors as a free and independent people. Dear students, as you all know, that today's program, today's function was basically to mark the event of Pakistan resolution, or Lahore resolution. Why this event was important, most of the students threw the light on this topic particularly. But I would like to just discuss a different angle to raise some positive questions in the minds of you people, because you are the future of this nation. This was basically 22nd of March in 1940 when this Jalsa, when this gathering started. There were so many participants from all over the India and from throughout the nook and corner of the India. So many people, the thousands of people just gathered in that ground. And this resolution was placed forth on 23rd, but now history is making it correct that this was passed on 24th. Now this was something pretty new and pretty strange for the people of India at that time, that now Muslims are coming clearly with a stance that if they are not provided with the rights in this united India, they should be given the right to own their own separate states of the Muslim majority. 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ और ये लाहौर में इकबाल पार्क में मंजूर हुआ. इसको मौलवी के फजल हक शेर बंगाल ने पेश किया और हम हर साल 30 मार्च मनाते हैं. हमें हर साल मनाना चाहिए. 30 मार्च के मुनासिबत से हम ये वादा करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे और इस मुल्क को तरक्की देंगे.